اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، میری واجب الاحترام ماں بہنوں، آج یہاں میرے کچھ دوستوں نے یہ اجتماع اس لیے کیا ہے کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ ابوالکلیم پیر سید محمد خادم حسین شاہ چورائی، سید پیر محمد ارشاد حسین چورائی نوری سبوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم ان کی قبروں پہ تا قیامت اپنی رحمت نازل فرمائے. مقصود ان کا ایصال ثواب تھا. شعبان المعظم کے اس مہینے میں ہی آگے پیچھے سالوں کے فرق تو پڑے، لیکن دونوں بھائیوں کی وصال کا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہی ہے. دوستو، میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ مذہب انسانوں کے لیے آئے ہیں، اور حقیقی مذہب وہ ہے جو انسانی تقاضے پورے کرتا ہو. بے شک فرشتے ہر وقت خدا کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، مگر ان کے مذہب کے متعلق آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے تو عیسائی تھے، پہلے یہودی تھے، فلاں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، آج کل مسلمان ہیں. کوئی ان کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتا. یہ دلیلیں سمجھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی مشکل دے دیا کرتا ہوں. کبھی ہم جانے والوں کو یاد کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جی چل گیا، مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا. آج سائنس بڑی ترقی کر گیا ہے. ہم نے جو اخباروں میں پڑھا ہے 10,000 سالہ پرانے انسانوں کے ڈھانچوں سے ایک سیل لے کر دوبارہ انسان کھڑا کر لیا گیا. کالا من یحیی العظام وہی رمیم. قرآن وہ لوگ پوچھتے تھے یہ انسان جو ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہی رب جس نے پہلے اٹھایا تھا. اللہ نے تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اللہ کی مخلوق نے انسانوں کو اٹھا لیا. اسے کلوننگ کہتے ہیں. کب تک مسلمان سارے زمانے سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا؟ دنیا قیامت کی چال چل گئی. ہم ابھی تک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. میرے دوستو، یہ اس لیے باتیں کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر چیز فنا ہونی ہے. بالکل ہر چیز فنا ہونی ہے، فرشتوں کا کیا بنے گا؟ کلو من علیہا فان، درست، مگر کیا قیامت کے وقت فرشتے کھڑے نہیں ہوں گے؟ فرشتہ بگل بجائے گا کہ نہیں بجائے گا؟ دوسرا بگل بجائے گا کہ نہیں بجائے گا؟ جبریل علیہ السلام
1,24,000 पैगंबरों पे तशरीफ लाते रहे, क़यामत को भी मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? सदा रहना बेशक नहीं अल्लाह की शान है, मगर जिसको चाहे सदा रखे ये उसकी कुदरत है, जिसको चाहे सदा रखे ये उसकी ताकत है। मेरा रब कादर करीम भी है, वो हर चीज की कुदरत रखता है। खुदा के जितने बड़े नाम हैं उसका हर नाम इसमें आजम है, मगर लफ्ज कादर को एक खास हैसियत हासिल है कि वो है ही है, वो जिंदा है, जिंदा रखता है, तो जिंदा रखने की कुदरत रखता है तो जिंदा रखता है। वो रज़ाक है, रिस्क देने की कुदरत रखता है तो रज़ाक है। यकीन कीजिए वो कय्यूम है तो दुनिया को कायम रखने की कुदरत रखता है, इसलिए कय्यूम है। मेरे रब के इस्मों में उसका कादर होना एक बहुत बड़ी शान है। वो जिसको चाहे, फरिश्तों को चाहे, ये मैंने इसलिए मिसाल दी कि आम आदमी की समझ में भी आ सकती है। जाते कहते जी आए चले गए, जब मेरे आका बाकी न रहे, क्यों न रहे, मेरे आका बाकी हैं। यकीन कीजिए, मेरी बात सुने, मैं और आप इस वक्त जो बात यहाँ कर रहे हैं, करोड़ों साल बीत जाएं, हमारी आवाज की ये लहरें इन्हीं फिजाओं में बाकी रहें। इंसानी आवाज की लहर धीमी हो जाती है, खत्म कभी नहीं होती। ये साइंसी उसूल है। आवाज इंसान की तख्लीक है, जिसकी मखलूक कभी खत्म नहीं होती, लाखों साल तक जिंदा रहती है। उस इंसान को भी कहीं न कहीं तो जिंदा रहने दो, चाहे आलम अरबा में जिंदा रहने दो, चाहे दुनिया में जिंदा रहने दो। आवाज तो इंसान की तख्लीक है। ये आवाज की लहरें लाखों साल बाद तक भी इन्हीं फिजाओं में मौजूद रहती हैं, कभी कोई लहर खत्म नहीं हुआ। जब तक ये जमीन मौजूद है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम वन नास तक जितना कुरान सुनाया, खुदा की सारी कायनात में हवाओं की ये लहरें क़यामत तक गवाही देती रही। ये आवाजें मौजूद हैं, वो लहरें खत्म नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, इंसान भी बड़ी, ये इसलिए मिसाल दी कि इंसान को सिर्फ मिट्टी का पुतला ना समझे, सिर्फ मिट्टी का ढेर ना समझे, गोश्त पोश्त का एक बार चलता फिरता लोथड़ा ना समझे। इंसान के दो हिस्से हैं, एक इंसान की मादी जिंदगी है, दूसरी इंसान की रूहानी जिंदगी है। मादी जिंदगी का ताल्लुक इस दुनिया से है, रूहानी जिंदगी का ताल्लुक मेरे रब करीम की साथ। वो इकबाल का एक था, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबी रोशन है जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात। हमारी दोस्तों ये बदनसीबी कि हम इंसान की कदर न समझ सके। मुसलमान तो खैर बड़ी शान वाला है, मुसलमान तो चीजें दीगर है, मैं तो इंसान की सतह पर बात कर रहा हूँ। इंसान बड़ी शय है। ये जितनी अंजुमन में रौनकें हैं, ये जितनी, मैं आपको इंसान की ताकत के अंदाजे के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान कितनी शय है। मेरी बात तवज्जो न सुने दोस्तों। मेरे रब की बड़ी शानों में से एक शान है, मेरे रब का नाम मुनिम है। अल मुनिम, वो रब जो नेमतें देने वाला है। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी नेमतें तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह का फरमान है, मेरी नेमतें गिनो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह नेमतें देने वाला है। फरमाया तुम मेरी नेमतें गिन नहीं सकते। नेमतें क्या होती? ये जिंदगी नेमत है कि नहीं? सेहत नेमत है कि नहीं? औलाद नेमत है कि नहीं? दौलत नेमत है कि नहीं? मकान नेमत है कि नहीं? ये अच्छे फल फ्रूट, हवाएं, फिजाएं, रोशनियां, गाड़ियां, जिंदगी की सारी सहूलतें, ये नेमत है कि नहीं? नमाज नेमत है कि नहीं? रोजा नेमत है कि नहीं? इबादत भी नेमत है, इनायात भी नेमत है। दोस्तों, मैं एक आसान मिसाल देता हूं। ये जितनी चीजों को हम नेमत कहते हैं, ये इंसानों की वजह से नेमतें हैं। फरिश्ते को औलाद नहीं चाहिए। फरिश्ते को क्या गरज सेब खट्टा है कि मीठा है? फरिश्ते को क्या गरज कि हवा ठंडी चल रही है या गर्म चल रही है?
فرشتے کو کیا غرض مکان اچھا ہے کہ برا ہے؟ فرشتے کو کیا لگے یہ زیور سونے کا ہے چاندی کا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. یقین کیجئے لفظ نعمت کا اطلاق خدا کے منعم ہونے کا اطلاق ہی انسانوں پہ ہوتا ہے. میرا اللہ انسانوں کے لیے منعم ہے. نعمت وہ ہے جس کی قدر انسان کی نگاہ میں ہو اس کو ہم نعمت قرار دیں. انسان نہ ہوتا، دیکھیں میری بات سنیں، سونا قیمتی شے ہے، ہیرے جواہرات قیمتی شے ہے، یہ ساری خدا کی زمین جس پر ہم آباد ہیں، کرۂ ارض جسے کہتے ہیں، یہ جو سیٹلائٹ جس پر ہم آباد ہیں، یہ ریت ہے، مٹی ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں. اگر یہ ساری مٹی سونے کی نہ ہوتی، ساری مٹی سونے کی ہوتی، جتنے پہاڑ تھے یہ خالص ہیرے کے بنے ہوتے، اگر انسان نہ ہوتا تو اس سونے کی کیا قیمت ہوتی؟ انسان نہ ہوتا چاندی کی کیا قیمت ہوتی؟ سونے میں چیز کیا ہے؟ اس کا تو ایک کیل ٹانکا نہیں بن سکتا، جوتی کی میخ نہیں بن سکتی سونے کی. اس سونے کو تو انسان کی نگاہوں نے انمول کیا ہے. ایسی کون سی خوبی والی دھات ہے اس کو انسان کی نگاہ انمول کر گئی. یہ نعمت فرشتے کو کیا لگے سونا کیا ہے، جن کو کیا لگے سونا کیا ہے، ڈائمنڈ کیا ہے، ہیرا کیا ہے، ہار کیا ہے، کسی نے نہیں. نعمت ہے ہی وہ جس کی انسان قدر کرتا ہے، اس کو کائنات میں سے صدائیں آتی ہیں، یہ نعمت ہے. اولادوں کی ضرورت انسانوں کو، مال و دولت کی ضرورت انسانوں کو، صحت و شفاؤں کی ضرورت انسانوں کو، زندگی کی ضرورت انسانوں کو. اگر یہ زمین ساری کی ساری سونے کی بنی ہوتی، یہ سارے کے سارے پہاڑ ہیرے کے بنے ہوتے، خدا گواہ ہے یہاں اس سونے کی یہ کروڑوں ٹن سونا ہوتا، اس کی ویلیو ایک پیسہ نہیں تھی اگر انسان نہ ہوتا. ساری قیمتیں کائنات کی نعمتیں انسانوں کے حوالے سے ہیں. انسان نہ ہوتا یہ کائنات قیمتی نہ ہوتی. انسان کائنات کی بہت بڑی سچائی ہے. جی ہاں جی، مخلوقیں تو موجود تھی، کیوں نہیں سچائی؟ فرشتے موجود تھے. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ جی قرآن نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے کہا مانا لفظی کرتے ہو کہ میں نے جن اور انسان عبادت کے لیے پیدا کیے. سنے انسانوں جنوں سے پہلے فرشتے جو عبادت کر رہے تھے، کوئی کمی رہ گئی تھی؟ حقیقت یہ ہے فرشتہ بے شک عبادت کرے، جن عبادت کرے، مگر جو بندگی، جو شکر خدا جو بندہ ادا کر سکتا ہے، جو نعمت کی قدر جانتا ہے، شکر وہ ادا کر سکتا ہے. جس کو قدر ہے نعمت کی، جس کو پتہ ہی نہیں نعمت کیا ہوتی، شکر کیا ادا کرنا ہے، شکر وہ ادا کرے گا جس کو پتہ ہو نعمت کیا ہے. اللہ کریم کا نام منعم ہے. میرا رب کریم نعمتیں دینے والا ہے. میرا اللہ کریم. یار انسان کو نا پتہ نہیں ہمارے دین نے کیا سمجھا ہے انسان کو. انسان بڑی قیمتی ہے. میں اکثر اوقات محبت میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کے علم میں اضافے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل میرا مقصود کسی پر تنقید نہیں ہوتی، میں اس قسم کا بندہ ہی نہیں، لیکن حق کی آواز بلند کرنا ہر مومن کا حق ہے. جہالت کے خلاف لڑنا ہر شخص کا حق ہے. میں اکثر لوگوں کو، اللہ میرا معاف کر دے، ایک حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایک حقیقی خدا ہے، ایک مولویاں دا خدا ہے. یہ بڑا فرق ہے. میں آپ کو ایک ایک بات سمجھاتا جاؤں گا، آپ کو روز روشن کی طرح وہ نظر آنی شروع. حقیقی خدا تو وہ ہے جو خالق کائنات ہے. یہ کائنات کتنی ہے، کوئی حساب، کوئی سائنسدان، کوئی عالم
کوئی پیدا ہوا ہو جس نے یہ بتایا ہو کہ اس کائنات کے پیچھے فلانی شے ہے؟ نہیں بتا سکتا. یہاں سکولوں کالجوں کے پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں، روشنی کی رفتار تو 1,86,000 میل کہتے ہیں پر سیکنڈ ہے، پر سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اور انسانی وجود کوئی چیز کائنات میں اگر اس رفتار پر سفر کرے تو کہتے ہیں اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہتا. لیکن انسان کی سوچ کی رفتار روشنی سے تیز ہے. میں آسانی سے بات کروں، سورج کی شعاعیں زمین میں 4.5 منٹ میں آتی ہیں. ہم 1 سیکنڈ میں ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں سورجوں کا تصور کر سکتے ہیں. انسان کی سوچ کی رفتار روشنی کی رفتار سے کروڑوں اربوں خربوں گنا تیز ہے. مگر اس سوچ کی رفتار پر انسان ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس تک اگر زندگی دے دی جائے کہ انسان سوچتا رہے کائنات کے پیچھے کیا ہے، جواب آئے گا کائنات کے پیچھے کائنات ہے. جتنی رفتار سے انسان کی سوچ چلتی ہے اس سے زیادہ رفتار سے خدا کی بنائی کائنات پھیل رہی ہے. وہ کتنا بڑا خدا ہوگا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ جس کی مخلوق کا تصور نہیں ہو سکتا. جس کی مخلوق کا تصور نہیں ہو سکتا اس خدا کا کیا تصور کریں گے؟ ماورا ہے کہ نہیں جی عقلوں سے. اس کی کائنات سمجھ میں نہیں آئی. اب اس کی یہ ساری جو کائنات ہے اس میں زمین کی کیا حیثیت ہے جس پر ہم آباد ہیں؟ اکثر میں دوستوں کو کہتا ہوں یار یہ نہیں ہو سکتا، اور بھی دنیایں آباد ہوں گی. کوئی 400-500 مربع کا چودھری ہو اور اس کی زمین صرف 1 انچ آباد ہو، اسے چودھری کس نے کہنا ہے؟ چودھری کس نے کہنا ہے؟ جب دنیایں آباد نہ ہوں گی اسے مالک الملک کون کہے گا؟ نئی دنیایں آباد ہوگی، انسانوں کے رابطے ہوں گے انشاءاللہ. وہ وقت آئے گا، وہ حدیثیں جن نے کل ملا کی سمجھ میں نہیں ایک طرف رکھ دی تھی وہ اثر نو انسانوں پہ غور کریں گے. یہ زمین جس پر میں اور آپ آباد ہیں اور انسان اتنی عزت والا شان والا انسان ہے، اس زمین کو اتنی عزت بخشی گئی. میری بات سنیں، یہ زمین خدا کی کائنات کے مقابلے میں، اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں یہ زمین ریت کے 1 ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں. یہ ضربہ تقسیمہ دور دی گل ہے. سائنسی اس زمین کی حیثیت اگر کائنات کی کوئی تصویر ہو اس میں یہ پورا ارضا ہی نہیں سکتا. زمین کے 350 کروڑ انسان اگر آپس میں یہ عہد کر لیں کہ ہم مشرک ہو گئے، ساری زمین کو گھڑ کر اس زمین کا ایک بت بنا دیں، خدا کی کائنات میں اس بت کی تصویر ہی کوئی نہیں آتی. آسانی سے بات کریں. اب آپ نے یہ بٹن لگائے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے بٹن میں سوراخ ہے. اس بٹن کے سوراخ میں اگر 30-40 کروڑ دی مخلوق آباد بھی ہو، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اپنے رب کی عظمتوں کے بارے میں کون سی چیز دھوکہ دے گئی؟ میں بالکل آپ کو سوچنے کے لیے ایک مقام دے جاؤں گا. فقیر آدمی ہوں، زندگی کا اعتبار نہیں ہوتا. کبھی زندگیوں کی رات کی تنہائیوں میں سوچنا کہ کیا کہہ گیا تھا. آپ کے گھر میں کبھی کوئی کیڑی آئی ہے؟ چھوٹی سی ڈومیسٹک آنٹ، چھوٹی سی. تو آپ کی کسی کی کبھی اس کیڑی سے لڑائی ہوئی؟ گجرا والا دے لوگوں نے اگر نواز شریف کا 1 روپیہ دینا اور سارے گجرا والے دی 10 لاکھ آبادی دعویٰ کر دے کڈو میرا روپیہ تو کی ہوئے گا؟ لوگ نواز شریف نے کی کہن گے؟ کمینہ کہن گے کہ نہیں؟ کی کہن گے؟ بچے 1 روپیہ سی. کمال ہو گئی. ملا نے کیا سمجھا؟ خدا کی خدائی خاطر ہے. میرے رب کی کائنات سے 1 ٹیڈی پیسہ کوئی نہیں کھا سکتا. وہ اتنا بڑا رزاق ہے، وہ اتنا بڑا رزاق ہے، اس کی ساری خدا کی خدائی خاطر ہے. اس کے خزانوں میں کمی کیسے آ سکتی؟ اکثر دوستوں کو میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا تم کسی کی اولاد تو ہو؟ کہنے ہاں جی ہے ماں. میں کہ کدے باپا نے تمہیں بل دیتے؟ پورے آپ پترا تو جمعہ سے تھے، ہسپتال والے اتنے پیسے لے گئے، اتنی کچھیاں پائیاں، اتنی جراباں پائیاں،
اتنی جتیاں پائیاں, اتنے فیڈر پیتے, دے میرا حساب. اس باپ نو کہو گے پیو ہی کمینہ سی. خدا کی قسم ملا کو بتانا ہی نہیں یار خدا کون ہے اور حساب کیا ہے. اس کو دونوں باتیں سمجھ نہیں آئی, خدا کیا ہے, خدا کی عظمتیں کیا ہے, حساب کیا ہے, کس سطح پہ لا رہا ہے خدا کو. صحیح بات کر رہا ہوں. وہ تو رحمتوں کی ایک داستان ہے. میں کیا بتاؤں میرے دوستوں, میری بات سنیں. گھر میں ایک چیونٹی آ جائے, آپ اسے لڑ پڑیں, اگلے کیا کہیں گے, ہسپتال لے جان گے, پیراں کو لے جان گے, مولویاں کو لے جان گے. جی کیڑی نہ لڑتا ہے تے بندہ کیڑی نہ لڑے تے پاگل, تے مولوی خدا نو بندے نہ لڑا دے. خدا کی قسم یہ ساری انسانیت میرے سرور کائنات سے پوچھا کائنات کتنی ہے, رب کے حضور میں کائنات کتنی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ کائنات ایک کیڑی کے ناخن کے برابر ہے. کمال کرتے ہو کہ آپ میرے رب کی عظمتوں کی داستان تو دیکھ. یہ تو اس کی مہربانی ہے جب اس کی کسی صفت کا ہم ادراک ہی نہیں کہ خالق کتنا بڑا ہے, مالک کتنا بڑا ہے, رزاق کتنا بڑا ہے, حی اتنا بڑا ہے, قیوم اتنا بڑا ہے. وہ جب عطا کرنے پہ آیا تو موتی بھی اتنا بڑا تھا, نعمت دینے پہ آیا تو منعم اتنا بڑا تھا کہ اس نے انسان پر ولقد کرمنا بنی آدم, فرمایا سونے انسان میں نے تجھ پر کرم کر دیا. ہم توجہ کے قابل کب تھے. یہ کائنات, اس کائنات خدا کی مخلوق میں زمین کی کوئی وجود ہونے نہ ہونے کے برابر ہے, جس پر 3.5 ارب انسان آباد ہیں, 350 کروڑ انسان آباد ہیں. 30% خشکی ہے, 70% سمندر ہے. اس خشکی میں پہاڑ بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, برفیں بھی پڑی ہوئی. میرا رب کریم اتنا بڑا خالق ہے, وہ نعمتیں دینے والا تھا. اس نے انسان سے ایک نعمت کی, اتنی بڑی ہستی اتنی کمزور مخلوق سے پیار کرنے لگی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, میں نے آدم تم سے پیار کیا, تم پہ کرم کیا, تمہاری ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجے, تمہاری ہدایت کے لیے دین بھیجے. مذہب انسانوں کے لیے آئے, اور مذہب بھی وہ ہوتا ہے. کبھی میرے رب کی رحمتوں کی طرف دیکھے پھر پتہ لگے گا کہ وہ بات کہاں تک ہے. کبھی سوچتے رہنا مقام کیا ہے. جس جگہ ہم بیٹھے, میں اور آپ بیٹھے, یہ زمین یہ اس اللہ کی بارگاہ میں ریت کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں. ہمارے سجدوں کی کیا حیثیت ہے, ہمارے قیام کی کیا حیثیت ہے, ہمارے رکوع کی کیا حیثیت ہے. سنو میری بات, جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, جسے ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو خدا وہ ہے. نمازوں کی ضرورت ہمیں ہے, سجدوں کی ضرورت ہمیں ہے, قیاموں کی ضرورت ہمیں ہے, روزوں کی ضرورت ہمیں ہے, دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہے. ہمیں میرے رب کریم نے وہ دین دیا جو رحمت بھرا دین تھا. اسلام کی پوری کہانی دوستو محبت کی کہانی. میرا رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. کسی باپ سے پوچھیں تمہیں اپنی اولاد سے پیار ہے, کی کہے گا؟ وہ تو گالیاں بھی دیندے رہیں گے, غصے بھی کر دیں. کیوں نہیں کر دیں؟ جعلی جھوٹے غصے کر دیں. کہنے آج انہوں میں بالکل مار چھڑنا سی پر دی پھپھو نے چھڑا دیا, اگے آگے تھی چھوڑنا نہیں تھی. یہ سب جال سازی ہے. دنیا کا کوئی باپ اپنے اس کا حصہ ہے, وہ خالق نہیں ہے. خالق کوئی اور ہے, باپ خالق نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا تخلیق میں حصہ ہے. خالق کوئی اور ہے. جس طرح باپ اپنی اولاد کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, میرا مالک اپنی مخلوق کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا سزا دے کے کیا ملے گا؟ میری بات سنیں. آپ کے گھر آئی چیونٹی ہو, چیونٹی کو تو انسان سے نسبت ہے. چیونٹی انسان کو دیکھتی ہے, انسان چیونٹی کو دیکھتا ہے, سامنے نظر آتی ہے, بڑی عام سی نسبت ہے. مگر چیونٹی کو پکڑ کر اگر آپ تنور میں پھینک دیں تو بہادری کوئی نہیں, اسے چھوڑ دیں تو کوئی احسان نہیں. اللہ کریم اگر اس پوری زمین کو پہاڑوں, سمندروں, دریاؤں, انسانوں, جانوروں سمیت کروڑوں مرتبہ بخش دے, اربوں مرتبہ بخش دے, تب بھی اس نے اتنا بھی نہیں بخشا جتنا آپ گھر میں آئی ہوئی ایک چیونٹی کو بخش دے.
वो बड़ा अजीम खुदा है, वो बड़ा अजीम खुदा है। मेरे दोस्तों, उस खुदा ने जब इंसानों की तो सजा देना नहीं चाहता, कलमा बाद में पढ़ाया, उन्होंने कहा पहले इस बात का ऐलान कर कि मेरा खुदा रहीम है, पहले इस बात का ऐलान कर मेरा खुदा करीम है, फिर कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो तू ईमान लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़, कलमा पढ़ी बाद, कलमा पढ़ी बाद, पहले ऐलान करी मेरा रब रहीम है, किधरे तुमको मौलवी डरा ना जाए। पहले ऐलान करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा रब वो है जो रहीम है, मेरा रब वो है जो रहमान है। आप कहेंगे रहीम और रहमान में कितना फर्क है? इंसान मांगे और कोई दे दे तो ये रहमत है, ये हमने माफी मांगी अल्लाह ने दे दी, उसको गफूर रहीम ने माफी दे दी, ये उसकी रहमत है। और रहमान वो है जो बगैर मांगे के दे, जो मांगे से दे वो रहीम है, जो बिन मांगे दे वो रहमान है, रहमतें करे वो रहमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो कितना रहीम है। कायनात पे करोड़ों बरस हम जिंदगी मिले, करोड़ों बरस सोचते रहे, कोई नहीं जान सकता रहीम कितना है, कोई नहीं जान सकता वो रहमान कितना है। उस रहमान और रहीम को ये इस मखलूक पे प्यार आया, ये उसकी तख्लीक थी। इसको वो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया मैं आपको अक्सर सुनाता हूँ कि एक जंग में, ये मुस्लिम शरीफ में है, एक जंग में एक औरत जंगी कैदी बन के आई, उसका छोटा सा बच्चा दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया। अब वो औरत इस बात को भूल गई कि मैं जंगी कैदी हो गई हूँ, मैं लौंडी बनूंगी, घर घर बिकूंगी, जो उस जमाने का दस्तूर था। अच्छे खानदानों की औरतें भी हो सकती हैं, आखिर कुफार में भी, जहालत में भी अच्छे खानदान भी थे। मेरे आका से पूछा गया कि आज मुसलमानों में ज्यादा तकरीम वाले कौन है, तो एक मकाम पर फरमाया जो जमाना जाहिलियत में तकरीम वाले थे वो आज भी तकरीम वाले हैं। ये हदीस शरीफ मौजूद है। उस औरत को ये तो भूल गया, वो पागलों की तरह इधर दौड़ती उधर दौड़ती, बच्चा ढूंढती कि मेरा बच्चा किसी और माँ की गोद में तो नहीं, क्योंकि एक को सीने से लगाती दूसरे को। मेरे आका उसकी बेचैनी देख रहे हैं। साहबा से पूछते हैं अगर इस औरत को इसका बच्चा दे दिया जाए तो क्या अपने बच्चे को तनूर में फेंक देगी? साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, कोई अकल वाली माँ अपना बच्चा तनूर में नहीं फेंक सकती। फरमाया सुनो, जितना इस माँ को अपने बच्चे से प्यार है, इससे करोड़ों गुना ज्यादा खुदा को अपनी मखलूक से प्यार है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने बख्शिश के बहाने बनाए हैं, रहमतों के बहाने हैं। उसमें एक बहाना ये भी है कि हम जब जाने वालों को दुनिया से याद करते हैं, मेरे रब ने हमें एक तरबियत दी, रब्बना इग़फिरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक मुझे भी माफ़ी दे दे, मेरे माँ बाप को भी माफ़ी दे दे, और हर उस मोमिन को माफ़ी दे दे जो क़यामत के दिन हिसाब को खड़ा। मैं कुरान करीम की इस आयत के बाद बेशक ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह भी बहुत बड़ी रहमत की आयत है, इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें भी कोई शुबा नहीं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। फलसफा योती का रब्बो का फतरदा, तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। और हदीस शरीफ में मेरे आका हरगिज़ राजी नहीं होंगे जब तक उम्मत की बख्शिश नहीं होगी। मकाम वही है हदीस में, सुने ये सारी रहमतें मैंने ये पढ़ा है, लेकिन यकीन करो वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब मेरे जैसे फकीर के नजदीक सबसे बड़ी रहमत भरी आयत है। कमाल हो गई। कुरान की ये आयत, ये दुआ है नबियों की दुआ। मेरी बात सुने, मेरे आका सरवरे कायनात ने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे आका नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरे आका ने ये दुआ पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि अल्लाह पाक हर उस मोमिन को बख्श दे जो क़यामत के दिन हिसाब के लिए खड़ा होगा। बाकी क्या रह गया? मेरी बात बाकी क्या रह गया मुल्ला के बाद डराने के? वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब मेरे मुस्तफा के मुंह से निकली है और मेरे खुदा ने खुद निकलवाई है। खुदा कहता है ये दुआ कर, मुस्तफा दुआ करता है। कहाँ लिखा हुआ है मेरे आका की दुआ मंजूर नहीं हुई? ये तो रहमत का एक समंदर चल रहा है जिसका नाम इस्लाम है। रहमतों का समंदर चल रहा है। वलिल मोमिनीना, माँ बाप के लिए दुआ मांगने वाले, रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगने वाले,
اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگنے والے اپنے دشمنوں کو نہ بھول جانا. دعا ان کے لیے بھی ہوگی، اس لیے کہ تیرا دشمن بھی انسان، تیرا دوست بھی انسان، تیرا عزیز بھی انسان، تیرا رقیب بھی انسان. فرمایا انسانوں میں رہنے والے انسانوں سے انسانیت سے پیار کرنا ہر انسان کا تیرے انسان پہ حق ہے. یہ انسانیت کا حق ہے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر اس مومن کو بخش. جی اللہ پکڑ لائے گا، کہے گا نماز بھی کہندا سی للمؤمنین یوم یقوم الحساب تے اج کہنا ربا نے میری لت بنی سی. اوتھے کیڑی گل کردے نے، ہن کیڑی کرن لگا. اوتھے کہنا سی للمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعاواں کردا رہے. اج ویلا آیا تو پچھلی گل بھول کے ہن کہنا ربا نے میری لت بنی. میرے یہاں پیر بھائی بیٹھے ہیں، محبت کا ایک رشتہ ہے. تو ایک بات کرتا ہوں، یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں چلتا ہوں خدا نہ خواستہ کسی پیر بھائی کے ہاتھ پر میرا پاؤں آ جائے اور اس کی انگلی ٹوٹ جائے تو کیا وہ تھانے میں میرے خلاف پرچہ کرانے جائے گا؟ کیوں؟ ادی انگلی نہیں ٹوٹی، 305 نہیں بنتی، پرچے کتنے کرائی دیں؟ جتنے مخالفت ہوئے. جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں پرچے کون کراتا ہے؟ کمال ہو گئی. جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں پرچے کون کراتا ہے؟ میں منتیں کریں گے یار نہیں ہوں، کہتا خیر جناب ہوئے ہی کچھ، یقین کرے وہ کہے گا جناب تکلیف ہی نہیں ہوئی، بات ہی کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف ہے. میرے آقا نے فرمایا رب نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس دنیا میں اتارا، صرف 99 حصے کول رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیے. اس ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ بھیڑیا بھی اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا، درندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. بھیڑیا پنجہ بچے پہ نہیں رکھتا میرے بچے کو درد نہ. یہ ایک حصہ رحمت ہے. اب اس رحمت کو جو ہم انسانوں میں اتاری گئی اس کو 100 سے ضرب دے کے 100 گنا بڑھا دو، جا اتنی محبت ہوگی. بات سوال ایسے ہوگا اللہ پاک پوچھے گا اس بندے تیری لت بنی؟ وہ کہے گا رب کریمہ بنی، بدلہ لینا نہیں رب کریمہ میرا بڑا پیارا ہے. اب 100 گنا محبت ہے میرا پیارا ہے، ان کا پھر پان لو فرق ہی پڑنا. نمبر 1. نمبر 2 میری بات سنیں، قیامت کے دن کوئی انسان لگڑا نہیں اٹھے گا، کوئی لولا نہیں اٹھے گا، کوئی کانا نہیں اٹھے گا، سارے نوجوان اٹھیں گے، آس پاس سلامت ہوں گے. جب مال واپس مل جائے پرچہ کس بات کا ہے؟ مال ہو گئی لگڑے نہیں اٹھے گا. میرے دوستو محبتوں کے ان رشتوں میں سے ایک رشتہ میں قربان جاؤں، اسلام میں جو محبت کا دین ہے اس میں محبتوں کا حق اہل سنت والجماعت نہیں ادا کرتا. چاہے محبت خدا سے ہو، چاہے محبت رسول پاک سے ہو، چاہے محبت انسانیت سے ہو، اللہ کے ولیوں سے ہو. میری بات سنیں، یہ حق صرف سنی ادا کرتا ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مذہب میں نے پہلے کہا تھا انسانوں کے لیے ہے. مذہب انسانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہیے. اسلام کو ہم دین فطرت کہتے ہیں، جو چیز فطرت کے برعکس ہو. ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی سوگ صرف 3 دن ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ درست ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو غیر ہے کہ جا کر دوسرے کے درد میں شریک ہو. اپنے کب تک یاد کرتے ہیں، پابندی کوئی نہیں. میری بات سنیں، ایک کوئی انسان کمپیوٹر تھوڑا ہے کہ 72 گھنٹے گزر گیا اس کا سوئچ نکال دو وہ 0 پہ آف ہو گیا. انسان اپنے یاد کرنے والوں کو سدا یاد کرتا ہے. کمال ہو گئی. اگر ہمیں محبتوں کا سبق نہ دیا جاتا تو اللہ اپنے رسول کو یاد کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ محبتوں کے تقاضے ہیں، کیوں یاد کرتا؟ پڑھو ضرور اس پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قیامت جب تک باقی نہیں، قیامت نہیں آتی اس وقت تک کھڑے ہو کے میرے آقا میرے نبی کو یاد کرتے رہو، درود بھیجتے رہو اس پہ. اکثر یہ کہتے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا. اگر موت کے بعد یاد کرنا جرم ہوتا تو میرے آقا پہ درود پاک پڑھنا جرم ہوتا. یہ تو امت کی دعا ہے میرے آقا کے حق میں. یعنی اللہ کریم میرے آقا سرور کائنات پر، ان کی آل اطہار پر، ان کی آل بیت پر اللہ کریم اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل. سنیا نو بہم پیر پڑا رہتا ہے وہ جی اپنے اعمال سے بخشا جائے گا. اپنے اعمال کس کے ہوتے ہیں؟ کیڑا مائی دا لال جو دعویٰ کرے یہ میرے اعمال ہیں.
ہے کون؟ وما توفیقی الا باللہ. حد ہو گئی. یہ نیکیوں کی توفیق بھی میرا رب ہی دیا کرتا ہے. تیرا کیا؟ اس نے جس کو چاہا یہاں نیکیوں کی دے دی, جس کو توفیق دے دی. وما توفیقی الا باللہ. جس کو چاہا توفیق دے دی. کسی مسکین کو کم ملی, کسی کو زیادہ ملی. میرے رب کی رحمتیں کسی کے لیے کم نہیں. فرمایا تم مومنو تم دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں سے جانے والوں کو بخش دوں گا. اعمال کی بات اپنی جگہ پہ. یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جس نے ذرا بھر برابر نیکی کی اسے لوٹائی جائے گی, ذرا بھر برابر گناہ کیا اس کو لوٹایا جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ درست ہے یہ, مگر اس کا بخشش سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا بخشش سے کیا تعلق ہے؟ یہ حساب کتاب کی بات ہے. حساب کتاب اور ہوتا ہے, معافی اور ہوتی ہے. یار عقل کی بات کرو. اس کا بخشش سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز کا حساب کیا جائے گا, مگر معافی تو اس کی رحمت سے دی جائے گی. الا رحمۃ منا ومتاع الہی. معافیاں اس کی بارگاہ سے ہونی ہے. حساب تو انسانوں کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم ایک ایک بندے کا حساب پردے میں لے گا. جب اسے حساب کتاب سنایا جائے گا, یہ کیا, وہ سمجھے گا میں دوزخ میں جا رہا ہوں, تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو تیرا حساب لوگوں کے سامنے کرتا, میں تو گوارا ہی نہیں کرتا کسی اور کا تیرا حساب پتہ چلے. وہ تو ستارہ تو یوں رب ہے, سورتا بوجھ رب ہے. فرمایا دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو حساب سامنے کرتا, پرائیویٹ کیوں لیا؟ میرے محترم دوستو, میرے رب کریم نے انسانوں کے سینوں میں کچھ محبتیں رکھ دی. آج بھی کچھ ایسے قسمت والے ہیں, نصیب والے, جن کے سامنے میرے سرکار کا نام لیا جائے تو کچھ ایسی آنکھیں ہوتی ہیں جن میں آنسو آ جاتے ہیں. اب بھی 1400 سال بیت گئے, کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں, میرے سرکار کا تصور ہو تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جائے. پوچھو کیوں آتے ہیں, کیا وجہ؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, قربان جاؤں میں ان سنیوں پہ, یہ بھولا سنی اسلام کی جان ہے. جس نے شرارتی مسئلے سیکھے گی بچ گیا. میرے دوستو, خدا کی قسم, جب میرے آقا کے دیس پہ شہر مدینہ میں سنی جاتا ہے, یہ زارو قطار رو رہا ہے. آج تک میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کس چیز کے آنسو ہیں مجھے نہیں پتا چلتا, پر جو میرے شہر آقا کے شہر میں روتا ہوا داخل ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے. آپ ایک بار کھڑے ہو جائیں, میرے آقا کے شہر مدینہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے کہ مکہ شریف سے چلتے ہی گاڑی چلے گی, کہاں جانا؟ مدینے جانا. مدینے جانے والا رونے لگا. وہ کون سی محبتیں, محبتوں کی بارگاہ میں کچھ نہ دے سکے انسان, آنسوؤں کے تحفے تو دے ہی سکتا ہے نا. ان پہ تو کوئی خرچ نہیں ہے, یہ صرف محبتوں کے تحفے. کوئی کسی کو میرے آقا کی رحمتیں یاد آئیں کہ میرے جیسا گناہگار, میرے سرور کائنات وہ تیرے در پہ آ رہا ہے, اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے والے ہوتے ہیں. میرے آقا کے در اقدس میں بیٹھ کے میں نے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, وہاں تھکے پڑتے ہیں, دعائیں نہیں کرنے دیتے. آپ کو پتہ ہی ہے جیسے وہاں کا ماحول ہے. میرے سرکار دو عالم کے روضہ کی طرف منہ نہیں کرنے دیتے. کیا کہتے ہیں؟ کعبے کی طرف منہ کرو. حقیقت یہ ہے ملا سنگ دل ہے, پتھروں کا پجاری ہے. آپ میری بات آج سنے, پتھر دل ہے. کعبے میں کتنی برکتیں ہوں, کعبے میں کیا ہے؟ میں لوگوں کو, کعبے میں صرف 2 پتھر ہیں. ایک پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے, ایک پتھر کا نام حجر اسود ہے. میری آج بات سنو غور سے. مقام ابراہیم کا احترام کر کے اس کی لائن میں سجدے کرنے والے پتھر کی طرف لوگوں منہ کرن سے مولوی کھڑا کر سکتا ہے, اور میرے آقا کی طرف کہتا ہے کمر کر کے کھڑا ہو جا. پتھر قیمتی ہے کہ سرور انبیاء قیمتی ہے؟ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. ان پتھر کی مقام ابراہیم کی حیثیت کیا ہے؟ مقام ابراہیم پر ایک نبی کا پاؤں لگا ہے. میرے نبی کے قدموں کی طرف, اللہ کے نبیوں کے قدموں کی سیدھ میں کوئی سجدہ کرے, خدا کو محبوب ہے. خود سرور کائنات کی طرف منہ کرے, وہ خدا کو پیارا کیوں نہ ہو؟ جاہلوں کے ہاتھ میں ڈنڈا چڑھ گیا. پتھروں کو کیا نسبت ہے میرے آقا سے؟ انسان انسان ہے, کسی بھی پتھر کو انسان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو پتھر دلوں کی داستان ہے. پر میں آپ
یہ کوئی علم نہیں ہے, وہاں پہ جہالت ہے. کعبے کا جڑا مرضی وٹا پہ چومو کہندے نے خیر ہے, مدینے شریف جس وٹے نو ہاتھ لاؤ شرک ہو گیا. اور میں نے پہلے ہی بتایا شرک کا مسئلہ پھر کبھی بتاؤں گا کیسے انہوں نے یہ مسئلے بنائے. میرے دوستو اسلام تو محبتوں کا دین ہے. یقین کرو مومن جاتا ہی اس لیے ہے کہ آقا کے در پر جا کر کوئی آٹھاں صبح اپنی محرومیاں بگاؤں گا کہ میرے جیسا گناہگار کہاں, سرور دو عالم تیرا دامن رحمت کہاں, میں کہاں تھا کہاں آ پہنچا. میرے دوستو اسلام تو رحمتوں کا دین ہے. اللہ کریم نے ہمیں دعا وہ سکھائی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ پاک مجھے بھی معافی دے, میرے ماں باپ کو بھی معافی دے, اور ہر اس مومن کو معافی دے جو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوتا ہے. میرے بھائی بات سنیں, میں تنقید نہیں کرتا, لیکن ایک روایت علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور اپنی ماں کی قبر پر گئے اور حضور نے دعا کی اجازت چاہی تو اللہ نے نہیں دی, حد ہو گئی. یہ حدیث صریحاً قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث صریحاً, توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی روایت کھڑی جا رہا, قرآن کے اعلان خلاف ہے. بات سنیں, جتنے صحابہ تھے پہلے کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرا کملی والا کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ حدیث کو قرآن پہ پیش کرو. اگر خدا کے قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے, اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے. اللہ کریم نے جو بہت سے بہانے بنائے, ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ مومنوں کو مومنوں کی دعاؤں سے بخش دوں گا. فرمایا عمل تو ختم ہو گیا, اعمال کی بات کیا, اس کے سامنے اعمال کی حیثیت ہی کیا. ساری دنیا کے انسان اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں کیڑی کا کروڑواں حصہ نہیں بنتے. انہوں نے عمل کی, انہوں نے حیثیت کی. بات صرف محبتوں کی ہے, بات صرف محبتوں کی ہے. سنو میرے دوستو, جو انسان کو ڈرایا گیا اس لیے ڈرایا گیا کہ ہم اچھے انسان بنے, ہم اچھے انسان بنے, ہم اچھے مسلمان بنے. اگر یہ مقصود حقیقتاً اس سے سزا نہیں ہوتی. مومنوں کو خصوصاً اللہ نے اپنے کرم سے نوازا ہے. یہاں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, خطائیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں, آپ کہیں گے پیر صاحب نے فلانی غلطی کی, بچہ دیکھے گا میرے باپ نے فلانی جگہ جھوٹ بولا. بچے نے یہ تو دیکھا باپ نے جھوٹ بولا, بچے نے یہ نہیں دیکھا نا کہ رات کو سجدے میں سر رکھ کر پھر رویا بھی ہوگا. کسی نے خدا سے معافی بھی مانگی ہوئی تھی. جو پہلو اولادوں کی نظروں سے, لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا, وہ معافی کا پہلو ہے. کہیں کسی نے معافیاں بھی تو مانگی ہوں. دوستو مرنے کے بعد مومن کی رحمت ہی رحمت ہے. میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم جب نیکی کرنے آتے ہیں, دراصل ہم اپنے آباء و اجداد کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارا شمار ان لوگوں میں لکھ لے جو خدا کے نیک بندوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کشے ہوئے. ہم جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کے صحابہ کبار کو کرتے ہیں, آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہیں, اولیاء اللہ کو, ساری امت کو ثواب دیتے ہیں. یعنی یہ ثواب مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک قرآن پاک پڑھتا ہے اور وہ حضور کی ساری امت کو بخش دے, جس کم از کم 1 ارب 100 کروڑ 150 کروڑ تو آ جائے, تو 150 کروڑ مسلمانوں کو دے دے, تو مسئلہ یہ ہے 150 کروڑ انسانوں کو ایک ایک قرآن پاک کے برابر ثواب مل جائے گا. اللہ نیکی کو بڑھاتا ہے, جب وہ سزا نہیں دینی, وہ نیکیوں کو یوں بڑھاتا ہے. یہ مسئلہ ہے, جس کو دو گے اس کو پورا پورا ملے گا, اور پڑھنے والے کے اجر میں ایک ایت کی کمی نہیں, انہوں پورے قرآن کا ثواب انہوں بھی ملے گا جنہیں پڑھیا بھی. جس نے نیکی ختم نہیں ہوتی, میرے رب نے نیکی کو صدقہ جاریہ بنا دیا. ایک قرآن پاک پڑھ کے بخش دیا میرے آقا کی ساری امت کو, پوری امت کو قیامت تک. وہ اربوں خربے ہوئے, ایک ایک آدمی کو ایک ایک قرآن پاک کا ثواب ملا, اور سنیں پڑھنے والے کے ثواب میں کمی کوئی نہیں ہے. یہ حدیث شریف ہے, اس میں تو سنیں آگے بات سنیں. لیکن ایک ثواب اور بھی ہے جس پر آپ ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے رب کریم اللہ کریم میرے نبی پاک کی ساری امت کو بخش دے. ایک دعا ہے, آپ ایک سانس میں آپ پوری امت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں.
کروڑوں اربوں خربوں انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. بعض ایصال ثواب یہ تو نہیں کہ اس نے پڑھ کے ایصال ثواب کیا, اس کا ثواب کا یہ پہلو بھی ہے کہ اس شخص نے ایک قرآن پڑھا تھا, اس نے لوگوں کو دیا تھا, مگر اگلا پہلو یہ ہے کہ اس شخص نے حضور کی پوری امت کو قرآن دیا, اس نے 10 ارب انسانوں کو ثواب دیا, اس نے 10 ارب انسانوں کے ساتھ نیکی کی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اس دنیا میں میرے بندے کے ساتھ جو نیکی کرے گا اس کی حاجت پوری کرے گا, قیامت اس کی حاجت میں پوری کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آپ کا میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں, ممکن ہے کوئی ہمارا اور نیا دوست بھی بیٹھا ہو. میں اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں, اپنے دلوں میں جھانکیں, کیا آپ کا یہ دل نہیں چاہتا کہ کل مرنے کے بعد کوئی آپ کو بھی یاد کرے؟ ہاں جی, پھر بچیاں دے عقیدے صحیح کر جاؤ, اگلے نے تو قبر دے نیڑے بھی نہیں جانا کہ ابے دی قبر شاٹ مار دی. بے دردی اسلام نہیں سکھاتا, یہ درد مندوں کا دین ہے, یہ محبت کرنے والوں کا دین ہے, یہ پیار کرنے والوں کا دین ہے. ہر انسان کی یہ فطرت ہے, وہ چاہتا ہے میں بھی مرنے کے بعد چاہ جاؤں. کنہیں یاد کرنا ہے, دنیا چلے نہیں یاد کرنا. پیر جی آئے ہو, اب فلانے دن آئے میرے ابے دا دن ہے, میں اپنی ماں دا دن کرنا, کسی بہانے سے یاد کرتا ہے, سنی یاد کرتا ہے. اور انسان کی فطرت ہے, یہ چاہتا ہے میں دنیا میں نہیں رہوں. یہ تو پتہ ہے نا انسان, موت ایک حقیقت ہے, موت ابھی تک ایک حقیقت ہے. مرے ہوئے انسانوں کے سیلوں سے انسان تو سائنسدانوں نے بنا لیا, مگر ابھی موت کو نہیں روک سکے. ابھی موت ایک حقیقت ہے. میرے بھائی, مرنے والے انسانوں کے دنوں میں دنیا سے جانے والے یہ چاہتے ہیں, یہ یقین کرو, یہ ہم اولادیں کیوں پالتے ہیں؟ اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ میرے دوستو, ایک نہیں 100 بچے بھی ہوں, موت تو آنی ہے, آئے گی. بچوں نے ملک الموت کو تو نہیں روک لینا ہے. بچوں کا فائدہ پیر جی کاکا ہونا چاہیے, پیر جی دعا کرو اللہ بیٹا دے. ہاں جی, دیکھو بات سنو میری, بیٹے کا فائدہ صرف اولادوں کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دراصل یہ اس لیے مانگتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ امیر آدمی مانگے, جس کے غریب کی کوئی جائیداد نہیں, بیٹا وہ بھی مانگتا ہے. یہاں پیسے کا مسئلہ نہیں, یہ محبت کا مسئلہ ہے. انسان سوچتا ہے مجھے کوئی یاد کرے نہ کرے, یار میں نے اتنے سال محنت کی. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, شادی سے پہلے, شادی کی بات, پہلے وہ خود بچہ ہوتا ہے, 25-30 سال اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, پھر وہ شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ باپ بن جاتا ہے, 25-30 سال باپ رہتا ہے, پھر وہ مر جاتا ہے, پھر اولاد جوان ہو جاتی ہے. یہ 25-30 سال کا عرصہ ہے. 25-30 سال میں ماں باپ کے بعد اولادیں مر کر ماں باپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اتنا ہی سارا سائیکل ہے. مگر اس 25-30 سال کا جو سائیکل ہے انسانوں کا, کہ اولادوں نے جا کر ملنا ہے, پھر ماں باپ نے پوچھ ہی لینا ہے پتر مجھے یاد کیتا سی. وہ کہے گا نہیں ابا میں بھول گیا, یاد نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا؟ ابا میں جماعت اسلامی دا ممبر ہو گیا, میں یاد نہیں کر سکیا, میرا سارا چندہ جماعت اسلامی نے ٹر گیا. او دے چلانا ثواب سی, پر پیو پیچھے لانا ثواب نہیں سی. قاضی حسین احمد پیچھے لانا ثواب ہے سی. سبحان اللہ. سیاسی الیکشن چلانا ثواب, ووٹاں جلانا ثواب, بینر جھنڈے لانے, اخباری نمائندوں کو ماہوار اخباروں کو قسطیں پیسے رشوتیں دینیاں, یہ ثواب کا پیسہ. یہ بغیر پیسے دیے وہ پوری خبریں کب چھاپتی ہیں, پروجیکشن کب کرتے ہیں. میں یاد نہیں کر سکیا, میرا سارا چندہ جماعت اسلامی نے ٹر گیا. او دے چلانا ثواب سی, پر پیو پیچھے میں نے فارم بھر دیا تھا, میں مجبور تھا. باپ سنیں, اپنے ماں باپ سے نیکیاں کرنے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کا باپ دنیا سے ناراض چلا جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا مرنے کے بعد اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے, باپ بھی راضی ہو جائے گا, خدا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ کریم اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے. 3 مقام آتے ہیں. ایک مقام اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہ مقام جوڑواں ہے. فرمایا واطی اللہ واطی رسول. کل کوئی دھوکہ دینے والا آ کے کہہ دے شریعت صرف خدا کی, تو کی کرو گے؟ بورڈ جگہ جگہ لا جاتے شریعت اللہ کی, ان کو کہا شریعت اللہ کی, اللہ کے رسول. واطی اللہ واطی رسول. یہ ٹانکا لگایا جاتا ہے سادے مسلمان سے, خدا کے نام پر دھوکہ کیا جاتا ہے.
बदनसीबी ये है, ये मोमिन से धोखे मुसलमान से जब भी किए गए खुदा के नाम पर किए गए। वातियुल्लाह और वातियु रसूल इकट्ठा आया। अनिशकुरली वाले वालिदैन, फरमाया मेरा शुक्र करने वाले खबरदार भूलना नहीं, मां प्यो का भी शुक्र अदा करेंगे। कुरान का हुक्म है, मेरा शुक्र अदा करने वाले अगर माँ बाप का ना शुक्र है तो तेरा शुक्र कबूल नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन कातिल की शिफात करूंगा, माँ बाप के गुस्सा की शिफात नहीं करूंगा। मेरे आका ने रिश्कुरली वाले वालिदैन, खुदा का शुक्र अदा करने वाले पहले माँ बाप का शुक्र अदा करना, माँ बाप की खिदमत करना। जवानी जिंदगी में हम ये चाहते हैं कि औलादे, इंसान ये चाहता है यार मैं नहीं रहूंगा, कल मेरा बेटा मुझे याद करेगा। ये मकान बनाया हो क्यों बनाया, पता है मैं मर जाना है, मेरा पुत्र रहेगा। दुकान क्यों बनाई है, तो मेरा पुत्र खाएगा। दरख्त क्यों लगाया, तू तो मर जाना है, और यार कोई गल नहीं, कभी फल लगेगा, मेरा बेटा खाएगा। तू मेहनत किसी और के लिए करता रहा, 30-30, 40-40 साल औलादों के लिए जान हलाक करता रहा। क्या औलाद का इतना हक भी नहीं बनता कि दुआ के लिए हाथ उठाकर कह दे कि रब करीब मेरे बाप की कब्र पे रहमत नाज़िल कर। 30-40 साल की मेहनत का इतना अजर तो मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि औलादे भी कभी नेकी से याद करती रहे। औलाद इतना कह दे रब दे हजूर खलोगे। दोस्तों बात सुने, औलाद अगर माँ बाप के हजूर में, अल्लाह के हजूर में सिर्फ इतना कह दे रब करीम हमारा बाप बड़ा शफीक था, हमारे बाप ने जिंदगी में हमारे साथ बड़ी थकने की, जिंदगी में क्यों, पालने वाला अल्लाह है मगर जिम्मा माँ बाप का लग गया। जिम्मा जो ड्यूटी खुदा की है कर उसके बंदे रहे तो अजर भी तो मिलना है कि नहीं मिलना। वो तो एक आयत थी कि औलाद और माल फितना है। लोगों ने समझा वाकई जी मौलवी बड़ा सियाना है, उन्हें क्या औलाद फितना है माल फितना है। और अगो नहीं पढ़ा की लिखा, फरमाया अल्लाह के पास उसका अजर अजीम है। औलादा ना लौखे होने वाले हो, माला पीछे मुशक्कतां करने वाले हो, जाना माला मारने वाले हो, जिंदगी की तगोदो में सुबह और रात खुदा की कसम माँ बाप के इख्तियार में औलादों के लिए आसमान के तारे तोड़ डाले। इतनी मेहनतें करने वालों अल्लाह अल्लाह के बाद इसका अजर अजीम है। इस आयत का अगला हिस्सा है। ये निरे फितने नहीं है, ये निरे फितने नहीं है। औलाद फितना होती तो खुदा के रसूल औलाद रब्बे हबली मिल्लत उनका वलिया क्यों मानते? कुरान की तफसीर कुरान से किया करो, मुल्ला की मुंह से ना लिया करो। औलाद फितना नहीं है, औलाद सदका जारिया है, औलाद खुदा की नेमत है, अल्लाह की नेमत है, फितना नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह। हमारे बाप ने हमारे साथ बड़ी मेहनतें की होंगी, जिंदगी की किस किस मोड़ पे हमारे लिए दुआएं नहीं की होंगी, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि दुआएं कर सकें। तो मेरा भी ये दिल चाहता है चलो मैं भी कहीं इकट्ठा हो जाता हूँ, पीर भाइयों को इकट्ठा कर ले, आओ यार मेरा बाप तुम्हारा भी रूहानी बाप था, मैं भी औलाद हूँ तुम भी औलाद हो, आओ मिलकर दुआ करते हैं। चलो साल बाद सही, जिस घड़ी सही, जब कभी याद आता है औलादें, वैसे तो जी नेक औलादें हर नमाज में याद करती हैं। जिस किसी ने नमाज में ये दुआ पढ़ ली रब्बना अग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, एक तो कुरान की दुआ है, एक इस दुआ का सवाब इसलिए ज्यादा है कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजूर की सारी उम्मत के लिए मांग रहा है, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं। यकीन करो इसमें दुश्मन भी शामिल है, दोस्त भी शामिल है। ये इस्लाम की रहमत का पहलू है। इस्लाम है ही रहमत का दीन। तो मेरे अच्छे दोस्तों, ईसाले सवाब मैं इससे पहले कई दफा समझा चुका हूँ, ये सुन्नियों की पहचान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा मेरा बाप दुनिया में नहीं, मेरी माँ दुनिया में नहीं, ये बुखारी में है मुस्लिम में है। कहते हैं जी फलां जी नहीं मानता, मैंने कहा वो जाहिल है नहीं मानता, उसने हदीस की किताबें पढ़ी हैं, पूरी हदीसें हैं। क्या मैं अपने माल से खर्च करूं मेरे माँ बाप को सवाब होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ होगा। हाँ सहाबी ने पूछा मुझे भी होगा? करने वाले ने उन्होंने कहा तनु भी होएगा। ये आजकल कहने करने वाला भी हो गया। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, ये बिदत की जी रोटी मुंह आगे क्यों रखी, कमर पीछे रखो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रोटी ते नाम क्यों लिया? यकीन कीजिए क़यामत का दिन होगा, मेरा रब तो बड़ा रहीम है। मुल्ला ने उससे मजाक की हुई है, ठट्ठे बांधता है खुदा के नाम पर, उसे हाँ जी ये ठट्ठे कर रहा है खुदा से। क़यामत के दिन सादा लो मुसलमान ने बख्शा जाना है, इस मुल्ला ने टिकटिकी पे चढ़ जाना, ठट्ठे करता है उसकी जात से, उसके दीन के साथ। ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये फलान है, क्या चीज है इसके? मेरे आका ने पूछा, साहबा ने पूछा, आका ने इजाजत दी,
اور خدا کو یہ پسند ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں. اللہ کو یہ پسند ہے, اس نے سکھایا ہم اپنے قرآن میں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو. اگر دعائیں پہنچتی نہیں ہیں تو اس کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ اگر ماض عملوں سے بخشا جانا مقصود ہو تو نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مرنے والے کے عمل تو ختم ہو گئے, مر گیا جنازہ تو دوسرے پڑھتے ہیں. جنازہ دوسرے پڑھتے ہیں. اور جنازہ فرض کفایہ ہے. میرے اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اگر ایک بستی جنازہ نہیں پڑے گی ساری بستی مجرم ہوگی. تو جنازہ فرض کفایہ کیوں؟ حضور نے فرمایا 40 مومن مسلمان کسی کا جنازہ پڑھیں تو مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. مال والا پلیٹ کدھر گئی مولوی؟ ایک حدیث مبارک میں وہ طویل ہے, اتنی صفحے ہوں گی, اتنے بندے دعا کریں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ کے مومن کو بخشا جائے, اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک مقام پر فرمایا, صرف وہ طویل حدیث ہے بخاری شریف کی, تھانوں میں یاد کر رہی طوطا کہانی اور میرے پیر یاد ہے. یہ بخاری شریف میں 2 مرتبہ آئی. پہلے امام بخاری روایت کی, پھر امام بخاری سے آثار صحابہ میں دوبارہ لایا. حدیث کا خلاصہ یہ ہے, آخری راوی اس کے حضرت عمر فاروق کی اس کی تشریح موجود ہے. یہ ماس کوئی چھوٹی موٹی حدیث نہیں, صحابہ کے دور میں اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں کسی حدیث پہ تبصرہ ہوتا ہے, وہ حدیث بڑی عام ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 2 مومن مسلمان کسی مرنے والے مسلمان کے متعلق اتنا کہہ دیں کہ مرنے والا اچھا انسان تھا, تو مرنے والے مسلمان پر خدا کی جنت واجب ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے, کوئی کہے نہ کہے, اپنی اولاد ہی کدے کہہ دے کہ باپ اچھا تھا, باپ نظر کے نہیں کہ 30 سال محنت کی پترا اجرا کرنا, میرے پیچھے پیسے نہ لانا, ختم نہ کرنا, میرے لیے اور کچھ نہ کرنا, کم از کم قبر پہ کھڑے ہو کر اتنا تو کہہ دینا باپ اچھا تھا. قبر کے کھڑے ہو کے یہ گواہی تو دے دینا, اللہ کریم ہماری ماں بڑی اچھی تھی. اتنی گواہی دینے سے تو کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے, مگر انسانوں کی اولاد کی یہ گواہی کافی ہے ایک باپ کے جنتی ہونے کے لیے, ایک ماں کے جنتی ہونے کے لیے. میرے آقا کا دین رحمت کا دین. اللہ کریم, میں نے اس لیے کہ میں فالتو مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. جس چیز کی قرآن میں حکم ہو, جس چیز کی حدیث شریف سے تائید ہوتی ہے, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. کوئی ان پڑھ جائز ظاہر ہے, کوئی انکار کرتے فلانا منکر ہے, تو کوئی منکر حدیث تو ہو نہیں سکتا. صرف سادہ لو مسلمان سے داؤ لگایا جاتا ہے. میرے دوستو یاد کیا کرو, یاد اپنے آبا و اجداد کو, میرے آقا کو درود بھی پڑھتے رہو کرو. یہ بھی تو یاد کرنا ہے. تم یاد کرتے رہو, اپنی محفلیں سجاتے رہو. خدا یہ محبت کی محفلیں ہیں. اللہ پاک محبتوں کی محفلوں کو قبول کرتا ہے. جتنے ہویا محفلیں سجائیاں. میں اکثر بھائی اشرف نے سمجھانا نا, اللہ پاک نیکی کی مثال نیکے نال نیکی سے دے سکتے ہیں. نیکی کی مثال نیکی سے دی جاتی ہے, اچھائی کی مثال پکی بات ہے. خدا کے قرآن نے یہ گواہی دی کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو, معصوم ہو جاتا ہے. جو شخص گناہوں سے پاک ہے, حج پورا کر لیا, سارے مناسک ادا کر لے, رب فرماندا ہے حجیہ سب کچھ کیتا ہی ہن کی کرے گا. عرفات بھی چلا گیا, منا بھی چلا گیا, قربانی بھی دے دیتی, حرام بھی باندھ لیا, سارے کام کر لے حاجی, اب کیا کرے گا؟ فرمایا آپ اپنے رب کا ذکر کرو. اپنے رب کا ذکر کرو. کتنا؟ نیکی کی مثال نیکی سے دی جاتی ہے. اپنے رب کا ذکر کرو. کتنا؟ قرآن کی گواہی اتنا جتنے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو, اتنا اپنے رب کو, یا اس سے بھی زیادہ, یا جتنا ماں باپ کا کرتے ہو آبا و اجداد اتنا رب کا کرو, تب بھی اللہ کو پیارا ہے. اور فرمایا ہو شد و ذکر, یار تو بھی کچھ زیادہ کر جاؤ. نیکی کی مثال نیکی سے دی جاتی ہے. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے, اور مینار فات جان والے جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد کر دے اسی طرح رب کو یاد کیا کرو. یہ نیکی کی مثال نیکی سے دی. محبتیں کرنے والی اولادیں اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہیں, وفاؤں والی اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. حقیقت میں یہ اہل سنت والجماعت کو خدا سلامت رکھے, یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی صحیح تصویر سنی ہے. انسانی فطرت کے قریب ہے یہ, پتھر دل نہیں, پتھر دل نہیں ہے. اللہ کریم توفیقاں دے, اس میں کوئی کسی قسم کی بدعت نہیں ہے, کسی قسم کی بدعت نہیں ہے. اے فرضی گلم یہ خدا سے مذاق اڑاتے ہیں.
یہ جی اس جی بندے کا نام لے لیتا گیا, یہ غیر اللہ کا نام لے لیا گیا, یہ حرام ہو گیا. دنیا کوئی جا بکرا ہے جڑا اللہ دا ہوے؟ بازار لین جاؤ میں اللہ دا بکرا لینا, تمہیں سارے گجران والے چولہے پہ میں مارا. کسائیاں دا بکرا ہوئے گا, چودھریاں دا بکرا ہوئے گا, پٹیاں دا بکرا ہوئے گا, منڈی دا بکرا ہوئے گا, وپاری دا بکرا ہوئے گا. تسی پورے گجران والے شہر جو اللہ دا ککڑ اللہ دا بکرا بنو نہیں لب کے دے سکتے. کسی پر کسی کی نسبت ہوگی, مالک کی نسبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں جی, آپ بائی نیم عقیقہ کرتے ہیں, حدیث شریف میں دعا موجود ہے, اللہ پاک اس کی بال کے بدلے بال, کھال کے بدلے کھال. آپ دیکھیے قربانی کرتے ہیں, بائی نیم کرتے ہیں, فلانے دی قربانی اللہ پاک قبول فرما. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیتے, بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اور حضور نے اٹھ سامنے سن جی, حضور نے دعا چاہ کی تھی, رب کریم میری طرف سے قبول فرما, میری امت کی طرف سے قبول فرما, میری آل دی طرف سے قبول. پہلے حضور کہتے اٹھا نو چک کے میری کانٹ پہ رکھ کے آؤ, سامنے رکھ کے دعا کرو, اٹھ حرام نہ ہو جا. یہ چکو اٹھ پیچھے رہ کے جاؤ, میں دعا کرنے لگا, سامنے رکھ کے دعا کر. مولوی کہہ دے گا سامنے میرے آقا دعا کر رہا ہے کہ رحمت کے دریا بہا رہا ہے کہ اللہ پاک کی قربانی میری طرف سے قبول فرما, میری آل کی طرف سے. اللہ تقبل منی و من آلی و من امتی, میری طرف سے قبول فرما, میری آل کی طرف سے قبول فرما, میری امت کی طرف سے قبول فرما. کمال ہے, میں اور آپ بھی امتی ہیں, قربانی میرے آقا نے دی, میرا اور آپ کا بھی اس قربانی میں حصہ رکھا. امت میرے آقا کی وہ بھی تھی جو بعثت کے 23 برسوں میں دنیا میں ہے اور چلے گئے, جو دنیا میں موجود نہیں تھے. امت وہ بھی تھی جو سامنے کھڑی تھی, اور امت وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے گی. ثواب زندہ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, میرا آقا دے رہا ہے. زندہ لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, مرنے والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, اور آنے والی نسلوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. میرا آقا سکھاتا, سنو وفا کرنے والوں, جانو والوں سے بھی وفا کرنا, زندہ انسانوں سے بھی محبت کرنا, اور آنے والی نسلوں سے بھی وفا کرنا. اللہ تقبل منی و من آلی و من امتی. میرا آقا دعا کر رہا ہے کہ لوگوں کو جاہل بناتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں خدا کے نام پر. اور خدا بھی نے ایسا بنایا کہ ایک گل تو پیو تو نہیں لڑتا, پترا جرابا کی میں اللہ کہتے ہیں حساب لائے گا, جراب سجد کے کبے پائی, کچھی گنج پائی, کتنی کچھیاں پائیاں. یہ قیامت آئے گی, خدا کی قسم میں فقیر کی اولاد نے مولویوں کا حشر دیکھنا تھا. میرا خدا ان سے پاک ہے, سبحان رب کا رب العزت عما یصفون, پاک ہے میرا رب, ان سے وہ بڑی عظمتوں والا خدا ہے. اگر بیٹے ہو تو بہت اچھے بیٹے بن, وفا والے بیٹے بن. باپ ہو تو پھر اے جے باپ بننا, ایسے باپ بننا کہ رب کریم کو پتا ہو کہ اس نے اپنے باپ ہونے کا کمار بیانی صغیرہ, اللہ نے ماں باپ کے لیے قرآن میں رب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رب کریم ان پر ایسے رحم فرما جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم پر والدین رحمت فرماتے تھے. میرے دوستو جڑے باپ وہ سراپا حسار بن جانا, اپنی اولادوں کو حساب نہیں لے جاتے. دوستو اگر ہم اپنے گھروں میں اچھے ہو گئے تو میں آپ کے پاس 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں, چلو میرے کچھ دوست قریب ہیں, کچھ نہیں بھی ہیں, تو 1 گھنٹے میں آپ میرا کیا اندازہ کر سکتے؟ میری گواہی آپ لوگ دیں گے, ٹھیک ہے کسی پیر صاحب آئے تھے کچھ کیا گئے تھے, لیکن میری اصل گواہی تو تب ہے میری ماں دے, میرا باپ دے. الحمدللہ میرا باپ مجھ سے راضی گیا, میرے چچا جی گیا مجھ سے راضی گئے, میری پھوپھی گئی مجھ سے راضی گئی, جن میں شریعت کے مجھ پر حق تھے. میری ماں زندہ ہے, میری ماں گواہی دے کہ بیٹا اچھا ہے, تب تو میں اچھا ہوں. اگر میری ماں نہیں کہتی ساری دنیا کہتی رہے میں اچھا نہیں. ساری دنیا گواہی دے, ماں باپ نے نہیں دی گواہی دی کوئی. شریعت مشروط محبت نہیں مانگتی کہ ماں باپ خرچہ دے تو بچہ سر چکائے, ماں باپ سر چومے بچہ گردن چکائے. نہیں, ماں باپ غصے بھی ہو تب بھی گردن چکی رہنی چاہیے, گردن اٹھنی نہیں چاہیے, خدا کو پسند نہیں ہے. اللہ کو اٹھی ہوئی گردن ماں باپ کے سامنے پسند نہیں ہے, یہ جھکی رہے. میرے آقا نے فرمایا ماں باپ ناجائز بات پر ڈانٹتے ہیں, اولاد گردن جھکا لے, اس اولاد کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ماں باپ ایک کام کا کہتے ہیں, اولاد سمجھتی ہے کہ یہ کام کیا نقصان ہوگا, ظاہری دنیاوی نقصان ہے. اگر اولاد وہ ماں باپ کے کہنے پہ کام کرے گی, اللہ اس نقصان کو نفع میں بدل دے گا. کیا سوچتے ہیں؟ تو میرے دوستو میرا پیغام اتنا ہی ہے, ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے باپ ہیں,
جب باپ بنو تو یوں بنو اولاد تمہیں یاد کرتی رہے، اور بیٹے بنو تو یوں بنو سدا ماں باپ کو آپ پہ فخر اور مان ہو کہ ہمارا بیٹا زمانے سے نرالا ہے۔ خداوند کریم تم کو بہتر انسان بننے کی توفیق دے۔ یہ جتنے مذہب آئے ان کا مقصد انسانوں کی تقدیر سنوارنا ہے۔ اسلام بھی انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا۔ ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں جی کامیاب تو وہ ہے جس کی آخرت کامیاب ہے، جی دنیا نہیں جن کی آخرت کی کامیاب ہے۔ جو یہاں اچھا انسان نہیں ہے، میری آج بات غور سے سنیں، اسلام اس لیے آیا کہ انسانوں کو سنوارا جائے، یہ دنیا میں بہترین انسان بنے، اور یہ اتنے بہترین انسان ہوں کہ قدرت کو ان پہ فخر ہو کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو ہم نے اچھا انسان بننا ہے، اور اچھا انسان وہی ہے جس کے گھر والے کہیں کہ ساری دنیا ووٹا پاندی رہے، ساری دنیا ممبر چنتی رہے، بچلی گھر کارا پتا ہوتی۔ اصل گواہی گھر والوں کی جن کے درمیان ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ خداوند کریم ماں باپ کو ایثار کرنے والا بنائے، اولاداں یاد کرنے والی ہیں۔ آج ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، کل کوئی ہمیں یاد کرے گا۔ میرے نبی پاک فرمایا جب کسی دنیا تو جان والے واسطے دعا کرو، یہ تصور رکھ کے دعا کرو کل تم بھی نہیں ہوگے کوئی دعا کر رہا، پوری حاضری سے کرو۔ اور ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، میری عادت ہے کہ سنیے نو پکا کر دیں۔ میرے نبی پاک کی حدیث مبارک بخاری شریف لکھی، مولویوں کی بڑی تکڑی کتاب کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے نو پانی پیا چھڈا، رب نو دی گل چنگی لگی، اللہ نے بخش چھڈیا۔ دسو عورت بھی فاحشہ تے نیکی کتے نال کیتی، کتے سے نیکی کرنے والا بخشا جائے اور ماں باپ سے دعائیں کرنے والا کیوں نہ بخشا جائے؟ بات کرو اسلام کی رحمت کی داستان سے پوچھنے دیں، پوری انسانیت سے نیکی کرنے والا، میرا آقا پہ درود اور صلوات کے تحفے بھیجنے والا کیوں نہ بخشے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اولادوں کو میری سمیت کسی کے اختیار میں نہیں، اس کی مہربانی ہے، ہماری اولادوں کو نیک کرے، صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے دوستوں وہ مثالی نیک بچے، ماں باپ کو یاد کرنے والے، خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی راہوں پہ چلنے والے، اللہ کریم تنگ نظر ملاؤں سے ان کو معاف۔ یہ میں اپنی فرقے کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس مولوی کا ذہن بڑا چھوٹا ہے، یہ خدا کو بڑی نچلی سطح پہ لے ہے، میرا اللہ اس سے بڑا پاک ہے، اس کے لیے پوری راہ چاہیے۔ اگر میں آپ کو سمجھانا شروع کروں، خدا ان کو بھی توبہ کی توفیق، کبھی زندگی میں سوچنے کی توفیق دے، ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خدا بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ ہم سب انسان جو بیٹھے ہیں کیڑی کا کروڑواں حصہ نہیں، ہماری حیثیت ہی کیا، یہ اس کی مہربانی کہ اس نے اتنا کرم کیا، ہم میں سے نبی بھی اٹھائے، اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کائنات میں شرف دے دیا۔ میں سے پوچھ رہی یہ زمین ریت کے ذرے کا کروڑواں حصہ نہیں، سبحان اللہ، پر وزن چ بڑی، تولنے چ بڑی بھاری۔ ایک طرف خدا دی ساری کائنات ہوئے، دوسری طرف زمین ہوئے، کہڑی شے بھاری ہوگی؟ کہو زمین۔ کیوں؟ اگر میرے نبی پاک کو اللہ آسمانوں پہ بلا لیتا زمین ہلکی ہو جاتی۔ اب قیامت تک سارے آسمان ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف میرے آقا کا مدینہ ایک طرف، سرور کائنات اس مٹی میں سو گیا، یہ مٹی انمول ہو گئی، آپ اس کی کائنات کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا، خدا کے رسولوں کا سردار اس مٹی میں سو گیا، یہ زمین انمول ہو گئی ہے۔ اللہ کریم اس زمین کو بھی آباد رکھے، صاحب کو بھی آباد رکھے۔ میرے آقا کی غلامی غیر مشروط ہے، کیڑے نہیں کٹنے۔ آج جہالت دل لنگ گئے، مولوی جو مرضی کرتے۔ میں نے آپ کو جو بتایا کہ 10,000 سالہ پرانے انسانوں کے سیل لے کر انسان کھڑا کر لیا گیا۔ کل یہ معجزہ تھا کہ فلاں نبی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، کلوننگ کرتے ہیں، ماں دے پیو دونوں دی لوڑ نہیں رہی۔ یہ مذاق کی باتیں نہیں، میری اور آپ کی نسلوں کو کل واسطے پڑھنے والے ان باتوں سے۔ پہلے غیب دے علم بنائی رکھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل جگہ جگہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں لگی ہیں۔ میں نے پتا نا کہ دنیا با جائے گی، نہیں پتا اللہ کے علاوہ کسی کو، تو کیا قرآن کی آیت پھر غلط ہو جائے گی؟ جنہوں نے مانے غلط کیے تھے،
میرے نبی کی توہین پہ مبنی قرآن کا ترجمہ جو ہے کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتا. زمانے نے ان کو جھوٹا اور باطل ثابت کر دیا. انہوں نے کل انکار کیا کہ کسی نبی ولی کو نہیں پتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج کل 10,000 دی مشین 20,000 دی آ گئی. عیسائیاں نے کافرہ نے ایجاد کی تھی کہ پیو دا پیٹ بھی دس دن کیا ہے کیا ہے. اب بھی ان کو شرم نہ آیا. اب بھی توبہ کے دروازے کھلے. کسی کو خدا توفیق دے اب بھی توبہ کر لے. جو چیزیں یہ اس کی نسبت کرے انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے. اللہ ہاں جی کل بہت تکڑے آدمی ہوئے. کسی نے کلونی گرنی مرن ویلے کہا جی میرا ایک سیل لے کے پھر بندہ بنا چھوڑنا نواں بندہ ہو جا بن گیا. پہلو بھی غریب مردا سی پھر بھی غریب ہی مرے. یہ حقیقت ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ پہلی باتیں انہوں نے تضاد رکھے. جس چیز کی بنیاد جہالت پر وہ ملائیت ہے. جس چیز کی بنیاد محبت پر وہ اسلام ہے. تو خدا تمہیں جہالت کی بنیادوں سے بچا کر محبت کی بنیادوں پر دین استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.